اپنی زندگی بدلیں۔ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اکثر ہم اپنی زندگی کو بس گزار دیتے ہیں جیے بغیر۔ ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، غفلت میں ڈوب جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت ہمیں ایک اصول دیتی ہے، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پھر پہلا قدم آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ نیت اور اخلاص درست کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان کی زندگی کا سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم اس کی نیت ہے۔ ہمارے اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری عبادت، ہماری کوششیں، ہمارا عمل، سب کچھ اس نیت سے جڑا ہوا ہے جو دل میں چھپی ہوتی ہے۔ نیت وہ انجن ہے جو انسان کی زندگیوں کو چلاتا ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے، لیکن اگر نیت میں دکھاوا یا دنیاوی غرض شامل ہو تو بڑے بڑے کام بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے دل سے صرف اللہ کے لیے عمل کرنا، بغیر کسی دکھاوے، شہرت یا دنیاوی فائدے کے۔ اخلاص دل کی وہ روشنی ہے جو انسان کے ہر عمل کو روشن کر دیتی ہے۔ نیت کی طاقت۔ نیت وہ بیج ہے جو انسان کی زندگی میں اعمال کے درخت کو جنم دیتا ہے۔ اگر بیج خراب ہو تو درخت بھی کمزور ہوگا، لیکن اگر بیج اچھا، خالص اور صاف ہو تو درخت مضبوط، ہرا بھرا اور پھلدار ہوگا۔ زندگی میں کئی لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن ان کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک شخص مسجد بناتا ہے شہرت کے لیے اور دوسرا شخص مسجد بناتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دونوں نے عبادت کھڑی کی، لیکن ایک کو آخرت میں روشنی ملے گی، دوسرے کو خالی ہاتھ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دل کے اندر جھانکنا چاہیے اور سوال کرنا چاہیے، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اخلاص اور سکون قلب۔ جب انسان صرف اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے۔ دنیا کے لوگ چاہے تعریف کریں یا نہ کریں، وہ خوش رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ایک طالب علم جب علم صرف ڈگری یا نوکری کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کی محنت کا مقصد محدود رہتا ہے، لیکن جب وہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے فائدہ دے اور دوسروں کی خدمت کرے تو وہ علم عبادت بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ماں اگر بچوں کی پرورش صرف دنیاوی کام کے لیے کرے تو تھک جائے گی، لیکن اگر وہ نیت کرے کہ یہ میری عبادت ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے تو یہ قربانی اس کے لیے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ ریاکاری کا زہر۔ نیت کے مقابل سب سے بڑی بیماری ریاکاری ہے۔ ریاکاری وہ زہر ہے جو دل کو اندھیرے میں ڈبو دیتا ہے۔ یہ انسان کو دوسرے کے لیے جینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی عبادت بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے نیک سمجھیں، وہ خیرات بھی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ نیت اور چھوٹے اعمال کی عظمت۔ اللہ کے ہاں اعمال کی قدر نیت سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف ظاہری حجم سے۔ ایک شخص اگر کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے اور اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو یہ چھوٹا سا عمل جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ ایک گناہ گار عورت کو محض اس وجہ سے بخش دیا گیا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ دوسری طرف اگر کوئی بڑا صدقہ دے لیکن اس کی نیت دنیاوی تعریف ہو تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ سلام کرنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کے لیے دروازہ کھولنا، یہ سب نیکیاں ہیں اگر نیت خالص ہو۔ نیت درست کرنے کا طریقہ۔ خود سے سوال کریں، کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کے لیے؟ دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میری نیت کو درست فرما اور میرے دل کو دکھاوے سے پاک کر دے۔ دل کی نگرانی کریں۔ نیت بار بار بدلتی رہتی ہے، کبھی خالص ہوتی ہے، کبھی دنیاوی خواہش شامل ہو جاتی ہے۔
اس لیے بار بار نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ چھپ کر نیک کام کریں، کچھ نیکیاں ایسی کریں جو صرف اللہ کو معلوم ہو۔ یاد رکھیں کہ انعام اللہ کے پاس ہے۔ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ حقیقی کامیابی کا راز۔ دنیا میں لوگ کامیابی کو مال، شہرت اور مرتبے سے جانچتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جس کے عمل میں اخلاص ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ انہیں دیکھ رہا ہے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ زندگی کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی روشن۔ ایک کہانی، نیت کی تبدیلی نے زندگی بدل دی۔ ایک شخص حج پر گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ لوگ کہیں گے یہ کتنا نیک ہے۔ حج مکمل ہوا مگر اسے سکون نہ ملا۔ کچھ سال بعد وہ دوبارہ گیا۔ اس بار دل سے توبہ کی اور صرف اللہ کے لیے حج کیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل دہل گیا ہو۔ یہی فرق ہے نیت کی خالص اور ناپاک ہونے میں۔ نتیجہ، زندگی کا اصل حسن اخلاق اور نیت کی پاکیزگی میں ہے۔ ہم جو بھی کریں، عبادت، تعلیم، خدمت، محنت، اگر اس کی بنیاد خالص نیت پر ہو تو وہ معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہو تو بڑے بڑے کام بھی رائیگاں ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کو روشنی اور برکت سے بھرنے کے لیے آج ہی اپنے دل کو ٹٹولیں اور نیت کو درست کریں۔ یاد رکھیں، اگر دل خالص ہے تو راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی زنجیریں توڑیں۔ زندگی ایک دریا کی طرح ہے جو ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اس کا پانی کبھی پیچھے نہیں پلٹتا بلکہ آگے بڑھتا ہے۔ انسان بھی اسی دریا کی مانند ہے، لیکن اکثر ہم ماضی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لاد کر چلتے ہیں۔ وہ غلطیاں، وہ ناکامیاں، وہ تلخ تجربات جو گزر چکے ہیں ہمارے حال اور مستقبل کو قید کر لیتے ہیں۔ یہی قید ماضی کی زنجیریں ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان زنجیروں کو توڑنا ہوگا، ورنہ یہ زنجیریں ہمیں آگے بڑھنے سے روکیں گی اور ہم ایک ہی جگہ پر رکے رہیں گے جبکہ وقت اور زندگی آگے بڑھتی جائے گی۔ ماضی کا بوجھ انسان کو کیوں روکتا ہے؟ ماضی کی زنجیریں کئی شکلوں میں ہوتی ہیں۔ کسی رشتے میں دھوکہ کھانا، کسی مقصد میں ناکام ہونا، کسی بڑے گناہ کا احساس، دوسروں کی باتوں کا بوجھ، اپنی کمزوریوں پر پچھتاوا، یہ سب چیزیں دل و دماغ کو جکڑ لیتی ہیں۔ انسان بار بار سوچتا ہے، کاش میں ایسا کرتا، کاش وہ دن واپس آ جاتا، کاش میں غلطی نہ کرتا۔ یہ کاش کے جال میں پھنس کر انسان حال کو ضائع کر دیتا ہے اور مستقبل کو سیاہ کر لیتا ہے۔ اسلام کی تعلیم، ماضی پر نہ رکو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر بندہ توبہ کر لے۔ یہ آیت ایک امید کا چراغ ہے۔ جو کچھ بھی گزر گیا، اگر ہم دل سے اللہ کے حضور جھک جائیں تو وہ ہمارے ماضی کو پاک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بار بار ماضی کے زخم خریدنے کی ضرورت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بار بار ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جاتا، یعنی غلطی سے سیکھو، آگے بڑھو اور خود کو اسی ماضی کی قید خانے میں نہ رکھو۔ ماضی سے سبق لو، قید نہ بناؤ۔ ماضی دو طرح کا ہو سکتا ہے، تلخ ماضی، ناکامی، دکھ، دھوکے، خوشگوار ماضی، کامیابی، عزت، خوشیاں۔ دونوں ہی صورتوں میں ماضی کو زنجیر نہ بناؤ۔ تلخ ماضی کو یاد رکھو تاکہ سبق ملے، لیکن اسے اپنے اوپر بوجھ نہ بناؤ۔ خوشگوار ماضی کو شکر کے ساتھ یاد رکھو، لیکن اسے غرور یا رکنے کی وجہ نہ بناؤ۔ ایک کسان اگر پرانی فصل کے کھیت کو دوبارہ کاٹنے بیٹھ جائے تو وہ نئی فصل کبھی نہیں اگا سکتا۔ اسی طرح ہمیں بھی پرانی یادوں کے کھیت کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ خود کو معاف کرنا سیکھو۔ ماضی کی سب سے بڑی زنجیر خود کو نہ معاف کرنا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں پر بار بار خود کو کوستے ہیں، دل میں بار بار پچھتاوے دہراتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اگر ہم توبہ کریں۔ لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن اکثر ہم خود کو معاف نہیں کرتے۔ خود کو معاف کرنا سیکھو۔ جب تک تم خود کو آزاد کرو گے تبھی آگے بڑھ سکو گے۔ لوگوں کی باتوں سے آزاد ہو جاؤ۔ اکثر ہم ماضی دوسروں کی باتوں سے جڑا ہوتا ہے،
لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں، تم نے یہ غلطی کی تھی، تم ناکام ہوئے تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جملے زنجیر بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی زندگی دوسروں کی رائے کے تابع کر دیں گے تو کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ قرآن میں ہے، اگر تم لوگوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ لوگ بدلتے ہیں، رائے بدلتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی نہیں بدلتی۔ حقیقی آزادی، حال کو جیو۔ جب انسان ماضی کی زنجیریں توڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل خزانہ یہ لمحہ ہے، نہ وہ لمحہ جو گزر گیا، نہ وہ لمحہ جو آنے والا ہے، بلکہ یہ لمحہ۔ ایک شخص جو کل کی ناکامی پہ روتا ہے وہ آج کے مواقع ضائع کر دیتا ہے، اور جو آج کو پکڑ لیتا ہے وہ کل کو روشن بنا لیتا ہے۔ ایک کہانی، ماضی کی قید سے نکلنا۔ ایک شخص بار بار کہتا تھا، میں فلاں موقع پر ناکام ہو گیا، اب میری زندگی برباد ہے۔ وہ سالوں اسی افسوس میں رہا۔ ایک دن کسی نے کہا، اگر تمہاری زندگی ایک کتاب ہے تو ایک باب ختم ہو گیا ہے، کیوں ساری کتاب کو اسی باب میں پھنسائے بیٹھے ہو؟ یہ جملہ اس کے دل کو لگا۔ اس نے نیا باب شروع کیا، نئی جدوجہد کی اور کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیں، ماضی کتاب کا باب ہے، پوری کتاب نہیں۔ زنجیریں توڑنے کے عملی طریقے: توبہ اور دعا۔ اللہ سے ماضی کے بوجھ کی معافی مانگیں۔ جرنل لکھنا، اپنے دل کی باتیں لکھنا، پھر اسے چھوڑ دیں۔ نئے اہداف بنائیں، پرانے خوابوں کی بجائے نئے خواب سجائیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیں۔ چھوٹے قدم اٹھائیں، چھوٹے چھوٹے نئے کام کریں تاکہ زندگی کی تازگی واپس آئے۔ نتیجہ: ماضی کی زنجیریں توڑنا آسان نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں۔ جیسے پرندہ اپنے گھونسلے سے پرواز کرتا ہے، ویسے ہی انسان کو بھی ماضی کی جکڑ سے آزاد ہونا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، ماضی سبق ہے، سزا نہیں۔ حال موقع ہے، اس کو پکڑو۔ مستقبل امید ہے، اس پر یقین رکھو۔ زندگی کے اس سفر میں ماضی کی زنجیریں توڑیں اور اپنے آپ کو وہ آزادی دیں جو اللہ نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ اچھے خیالات اور مثبت سوچ اپنائیں۔ انسان کی زندگی اس کے خیالات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جس طرح بیج سے پودا نکلتا ہے اور پھر وہی پودا ایک درخت بن کر پھل دیتا ہے، اسی طرح ہمارے خیالات بھی ہماری زندگی کی جڑ ہیں۔ اگر خیالات اچھے ہوں تو زندگی میں سکون، کامیابی اور خوشیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر خیالات منفی ہوں تو زندگی اندھیروں، مایوسی اور ناکامیوں میں ڈوب جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی روشنی اور خیالات کی پاکیزگی اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ جب دل مثبت سوچ سے لبریز ہو کر انسان کا وجود بھی روشن بن جاتا ہے۔ خیالات کی طاقت: خیالات محض ذہنی تصویریں نہیں بلکہ یہ حقیقت کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر بار بار سوچے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو اس کے لیے کامیابی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہی سوچے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں کامیاب ہو سکتا ہوں، تو اس کا ذہن اور دل ایک نئی توانائی سے بھر جاتے ہیں۔ یہی فرق مثبت اور منفی سوچ میں ہے۔ اسلام میں مثبت سوچ کی تعلیم: اسلام ہمیں ہر حال میں اچھا گمان رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اگر بندہ اچھا گمان رکھے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی ہے، بس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ امید دیتی ہے کہ کوئی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اچھے خیالات کے اثرات: اچھے خیالات انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ روحانی سکون: مثبت سوچ انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل کو سکون بخشتی ہے۔ اعتماد: اچھے خیالات سے انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے خائف نہیں ہوتا۔ اچھے تعلقات: مثبت سوچ رکھنے والا انسان دوسروں کے لیے نرم دل اور محبت بھرا ہوتا ہے۔ کامیابی: مثبت سوچ انسان کو محنت پر ابھارتی ہے اور وہ راستے میں حوصلہ نہیں ہارتا۔ منفی خیالات کا نقصان:
منفی سوچ وہ زہر ہے جو انسان کی توانائی کو ختم کر دیتا ہے۔ مایوسی انسان کو کوشش سے روکتی ہے، حسد دل کو بیمار کرتا ہے، شک تعلقات کو توڑ دیتا ہے، ڈر انسان کو خواب پورے کرنے سے روکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مایوسی کفر ہے۔ یعنی اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے در پر امید ہمیشہ زندہ ہے۔ اچھے خیالات اپنانے کے طریقے: اللہ پر یقین رکھیں، ہمیشہ یہی سوچیں کہ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ شکر ادا کریں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری مثبت سوچ پیدا کرتی ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، منفی سوچ والے آپ کو نیچے لے جائیں گے، مثبت لوگ آپ کو اوپر اٹھائیں گے۔ مثبت جملے استعمال کریں، اپنے آپ سے کہیں میں کر سکتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن و دعا سے تعلق رکھیں، یہ دل کو روشنی اور خیالات کو پاکیزگی دیتا ہے۔ حقیقی مثال: ایک نوجوان کو کئی بار امتحان میں ناکامی ہوئی۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ شروع میں وہ مایوس ہوا، لیکن پھر اس نے سوچ بدلی۔ وہ کہتا تھا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو میری کامیابی قریب ہے۔ اسی مثبت سوچ نے اسے محنت پر ابھارا۔ اگلے سال وہ نہ صرف کامیاب ہوا بلکہ اپنی کلاس میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ اس کی زندگی کا راز بھی یہی تھا، اچھے خیالات۔ اچھے خیالات دوسروں کے لیے روشنی۔ جب آپ کے خیالات اچھے ہوں گے تو آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ آپ کسی کو معاف کریں گے کیونکہ آپ منفی سوچ میں قید نہیں۔ آپ دوسروں کو امید دیں گے کیونکہ آپ خود امید کے چراغ سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ کسی کے زخم پر مرہم رکھیں گے کیونکہ آپ کے دل میں محبت ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب خیالات اچھے ہوں۔ مثبت سوچ سے مستقبل روشن۔ اگر آج ہم اچھے خیالات اور مثبت سوچ اپناتے ہیں تو کل ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ یاد رکھیں، خیالات بیج ہیں، اعمال فصل ہے، اور نتیجہ جاری ہماری زندگی ہے۔ ہماری مثبت سوچنے والا انسان ہر حال میں جیتتا ہے۔ وہ ناکامی کو بھی سبق سمجھتا ہے اور کامیابی کو شکر۔ نتیجہ: زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے خیالات کو خوبصورت بنانا ہوگا۔ منفی سوچ کی زنجیریں توڑ کر اچھے خیالات اور مثبت سوچ کو اپنانا ہی کامیابی اور سکون کا اصل راز ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، سوچ کو بدل دو، زندگی بدل جائے گی۔ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں اور زبان پر شکر ہو تو راستے آسان اور منزل قریب ہو جاتی ہے۔ عملی قدم اٹھائیں، چھوٹے عمل سے بڑی تبدیلی۔ زندگی بدلنے کے لیے خواب اور ارادے ضروری ہیں، لیکن خواب حقیقت میں اس وقت بدلتے ہیں جب ہم عملی قدم اٹھاتے ہیں۔ اکثر لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں مگر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ خواب دل میں دب کر رہ جاتے ہیں۔ اصل فرق وہی لوگ پیدا کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے عملی قدم اٹھا کر بڑے بڑے کمالات حاصل کر لیتے ہیں۔ چھوٹے عمل کی طاقت۔ چھوٹا عمل ظاہر معمولی لگتا ہے، لیکن یہ بڑے سفر کی شروعات ہوتا ہے۔ ایک قطرہ جب بار بار گرتا ہے تو سخت پتھر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا مثبت عمل مسلسل کرنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ کتاب پڑھنے والا شخص چند سالوں میں کئی کتابوں کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹا صدقہ کرنے والا انسان دل کی خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا ورزش کرنے والا اپنی صحت کو بہتر بنا لیتا ہے۔ اسلام میں چھوٹے عمل کی اہمیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، وہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے دعوے نہیں بلکہ چھوٹے مگر مستقل عمل اللہ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہیں۔ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کل سے شروع کروں گا یا جب حالات بہتر ہوں گے تب عمل کروں گا، لیکن سوچ یہ ہے کہ بہترین وقت کبھی نہیں آتا، وقت کو بہترین ہم خود بناتے ہیں۔ چھوٹا قدم آج اٹھانا کل کی بڑی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ایک صفحہ پڑھ لیں،
اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آج ایک نیک عمل شروع کریں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج ایک مثبت عادت اپنائیں۔ ایک مثال، ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ صرف 1 صفحہ قرآن پڑھے گا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا عمل تھا، لیکن چند مہینوں میں اس نے پورا قرآن ختم کیا۔ پھر یہی عادت پختہ ہو گئی اور اس کی زندگی نور سے بھر گئی۔ یہی ہے چھوٹے عمل سے بڑی تبدیلی۔ نتیجہ، زندگی بدلنے کے لیے کسی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں، بلکہ چھوٹے اور مستقل عمل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ روزانہ ایک مثبت قدم اٹھائیں گے تو آہستہ آہستہ یہ قدم آپ کو کامیابی اور سکون کی طرف لے جائیں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹا قدم اٹھانا عمل ہے اور عمل ہی تبدیلی کی کنجی ہے۔ شکر گزار اور اللہ پر بھروسہ۔ زندگی کے سفر میں سکون اور کامیابی کا اصل راز 2 چیزوں میں ہے: شکر گزاری اور اللہ پر بھروسہ۔ یہ دونوں اوصاف اللہ انسان کے دل کو روشن کرتے ہیں، مایوسی کو امید میں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ جو شخص شکر گزار ہو اور اللہ پر بھروسہ کرے، وہ دنیا کے ہر طوفان میں مضبوط کھڑا رہتا ہے۔ شکر گزاری کی طاقت۔ شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ یہ احساس ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ یہ وعدہ ہے کہ شکر انسان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ مثبت سوچتا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی پہچانتا ہے۔ ایک گلاس پانی، سانس لینے کی سہولت، گھر کا سکون، ماں باپ کی دعائیں، یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جو دل شکر سے بھرا ہو وہ حسد اور مایوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ۔ بھروسے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت دل کو یقین دیتی ہے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو کوئی بھی مشکل ہماری ہمت کو توڑ نہیں سکتی۔ بھروسہ رکھنے والا شخص خوف اور وسوسوں سے آزاد رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہی یقین انسان کو پرسکون اور مطمئن بنا دیتا ہے۔ شکر اور بھروسہ ساتھ ساتھ۔ شکر گزاری انسان کو موجودہ نعمتوں پر خوش رکھتی ہے اور اللہ پر بھروسہ اسے مستقبل کے بارے میں پر امید بنا دیتا ہے۔ یہ دونوں اوصاف مل کر دل کو سکون اور زبان کو دعا سے بھر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی کو مشکل پیش آئے تو شکر گزار دل یہ کہے گا، یہ آزمائش بھی میرے رب کی حکمت ہے، اور بھروسہ رکھنے والا دل یہ سوچے گا، میرا اللہ میرے لیے بہتر راستہ نکالے گا۔ یہی سوچ زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی مثال، ایک کسان ہر سال بیج ڈالتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین، بارش اور دھوپ سب اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ شکر کرتا ہے جو نعمت اسے ملی ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ اس بار بھی کھیت ہرے بھرے ہوں گے۔ یہی ایمان اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ نتیجہ، شکر گزاری اور اللہ پر بھروسہ زندگی کی اصل بنیاد ہیں۔ جو شکر کرتا ہے اسے مزید ملتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اسے سکون اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، شکر دل کو خوشی دیتا ہے اور بھروسہ دل کو طاقت دیتا ہے۔ اگر یہ دونوں اوصاف ہماری زندگی میں آ جائیں تو نہ ماضی کا غم ستائے گا، نہ مستقبل کا خوف، صرف ایک پرسکون اور روشن حال باقی رہے گا۔ زندگی بدلنے کا سفر مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ یاد رکھیں، اپنی نیت درست رکھیں، ماضی کی زنجیریں توڑیں، مثبت سوچ اپنائیں، عمل کے چھوٹے قدم اٹھائیں، شکر گزاری اور بھروسے کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم یہ اصول اپنا لیں تو نہ صرف ہماری دنیا سنور جائے گی، بلکہ ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔